بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، اگر کسی کی ٹرین صبح کو 5:30 بجے ہو یا کسی کے بچے کو اسکول بھیجنا ہو 10 بجے یا کسی کے شوہر کو ڈیوٹی پہ جانا ہو صبح 8 بجے، تو ان تینوں اوقات میں اگر وہ شخص خود اٹھ کر نہیں جا سکتا ہے، نہیں اٹھ پا رہا ہے، تو اس کے گھر والے، بیوی، باپ، دادا، یہ سب اس کو اٹھائیں گے اور اس کو کہیں گے کہ ٹرین چھوٹ جائے گی، ٹکٹ کا نقصان ہوگا، جس مقصد کے لیے جا رہے ہو اس کا نقصان ہوگا۔ یہ بات سب سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے اور پوری امت کو خطاب ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے۔ نماز کا وقت ہو جائے، 5:30 بجے فجر کی جماعت ہے، وقت ہو جائے، آپ کے پوتے، آپ کے بیٹے، آپ کے نواسے، آپ کی بیوی، آپ کی بہنیں اگر نہیں اٹھتی ہیں تو ان کو اٹھائیے، ان کو حکم دیجئے، نرمی کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، ہوشمندی کے ساتھ، دل کے درد کے ساتھ کہ وہ نمازی بن جائیں، اور ان سب کو نماز پہ آمادہ کیجئے، نماز کا حکم کیجئے۔ اہل کا یعنی اپنے خاندان کو، اپنے گھر والوں کو۔ روایت میں آتا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ فجر کے وقت حضرت علی کے گھر پہ جاتے اور دستک دیتے اور فرماتے الصلاۃ یرحمکم اللہ، جماعت تیار ہے، اللہ کی رحمت ہے تم پر۔ تو یہ مزاج ہمارے اندر سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم جب آتے ہیں تو دبے پاؤں آتے ہیں کہ بیٹے کی میٹھی نیند میں فرق نہ پڑ جائے، نواسے کہیں اٹھ نہ جائیں اور ان کو خلل نہ پڑے، اس طرح ہم دبے پاؤں مسجد چلے آتے ہیں۔ آپ آئیے، اپنے گھر والوں کو جو ہے بچوں کو، پوتوں کو، نواسوں کو، بیٹوں کو، سب کو مسجد لے کر آئیے، یہ ماحول بنانے کی کوشش کیجیے۔ قرآن کا حکم ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ، اپنے اہل کو، اپنے گھرانے کو نماز کا حکم دیجیے۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی جمے رہیے نماز پر، نماز پہ جمے رہیے، ڈٹے رہیے، پابندی سے نماز پڑھیے اور اس کا حکم دیجیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں نماز کا پابند بنائے۔